بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کے لیے آج لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس کو وہ عجیب و غریب عورت پریشان کر رہی تھی، اور پھر وہ کون تھی؟ لاہور کے ایک دیہی اسکول میں میرا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ میں مطمئن تھی، جبکہ میرے شوہر کا منہ بنا ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ شہر کے اسکول پرائیویٹ ہوں یا سرکاری، ہمیشہ ٹپ ٹاپ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر وقت چیکنگ کا خوف سر پہ منڈلاتا رہتا ہے۔ مگر دیہی علاقوں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹیچرز بھی آرام کرتے ہیں اور بچے بھی۔ وہاں 6 ماہ تک چیکنگ نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو ان کے آنے سے پہلے خبر ہو جاتی اور سب الرٹ ہو جاتے ہیں۔ BA کرنے کے بعد ہی ایک سرکاری اسکول میں بطور معلمہ میری تقرری ہو گئی تھی۔ میں 4 جماعت چہارم کی انچارج تھی۔ طبعاً میں تھوڑی سست تھی، مجھے خاموشی، اداس اور لوگ اور چائے بہت پسند تھی۔ آج اسکول میں میرا پہلا دن تھا، سو میں وقت سے پہلے ہی اسکول پہنچ گئی تاکہ اچھی طرح سے اسکول کا معائنہ کر سکوں۔ پرائمری سطح کا یہ اسکول بھی عام دیہاتی اسکولوں جیسا ہی تھا۔ بڑے بڑے سنسان کمرے، بچے کم اور ڈیسک زیادہ، جن میں زیادہ تعداد ٹوٹے ہوئے بینچوں کی تھی۔ گندے واش رومز اور دائیں جانب ایک بہت بڑی بیری کا درخت۔ درخت کے پچھلے حصے میں 2 کمرے بند پڑے ہوئے تھے، البتہ گیٹ کے سامنے بہت خوبصورت ہرا بھرا لان تھا۔ وہیں اسمبلی ہوتی تھی۔ پرنسپل اور دیگر اساتذہ۔ میرا مختصر سا تعارف ہوا اور سب استانیاں اپنے اپنے کمرہ جماعت میں چلی گئیں۔ میری جماعت میں کل 25 بچے تھے، جن میں سے 18 کے نام رجسٹرڈ تھے، باقی ویسے ہی آتے تھے۔ چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی اساتذہ اور بچے اپنا اپنا وقت پورا کر کے گھر کو لوٹ جاتے۔ کیسا تھا اسکول؟ رات کو سونے سے پہلے حسب معمول موحد نے مجھ سے پوچھا۔ بس ٹھیک تھا، میں مختصر کہتی کروٹ بدل کے لیٹ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے مس صبا کا چہرہ آ گیا، الجھے بال، میلے کپڑے، وحشت زدہ آنکھیں۔ میں تیزی سے اٹھ کے بیٹھ گئی اور موحد کو بتانے لگی، آپ کو لگتا ہے نا میں ہی دنیا کی سست ترین عورت ہوں، تو کسی دن اسکول میں چل کے دیکھیے گا میرے ساتھ۔ مطلب؟ وہ بھویں سکوڑتے ہوئے بولا۔ مطلب یہ کہ مس صبا۔ کیا مس صبا؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے، مس صبا کا حلیہ دیکھیں گے نا تو شکر کریں گے کہ آپ کو میری جیسی سگھڑ بیوی ملی۔ سگھڑ؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولے۔ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور تکیے پر سر پٹک کر لیٹ گئی۔ سنا ہے وہ اسکول آصف زدہ ہے؟ مجھے اپنی پشت میں موحد کی شرارت سے بھری آواز سنائی دی۔ ہوں، میں نے طنزیہ ہنکار بھرتے ہوئے سر جھٹکا اور کمبل سر تک کھینچ کے آنکھیں موند گئی۔ اسکول میں آتے ہی میری آنکھیں مس صبا کو تلاش کرنے لگی۔ میری تلاش جلدی ختم ہو گئی۔ وہ بیری کے درخت کے نیچے کرسی ڈالے بیٹھی تھی۔ میم خیریت، آپ صبح یہاں؟ ہاں، کلاس میں جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا تو یہاں بیٹھ گئی۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی۔ میں بھی مس صبا کے پاس بیٹھ گئی۔ میں گھنٹہ بھر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ 2 دفعہ ماسی صغریٰ آئی اور ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر دور سے ہی پلٹ گئی۔ ماسی صغریٰ کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ 9 بجے کے قریب میں اٹھ کے کمرہ جماعت میں آ گئی۔ بچوں نے ادھم مچایا ہوا تھا۔ میں نے انہیں خاموش کروایا، حاضری لگائی اور پڑھانے لگی۔ میری نگاہیں بار بار دائیں جانب کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سامنے نرسری کلاس کے بچوں کو پڑھاتی سر کھجاتی مس صبا صاف نظر آ رہی تھیں۔ وقفے کے وقت بھی میں مس صبا کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ باقی استانیاں لان میں بیٹھی تھیں یا پھر پرنسپل کے آفس میں، جبکہ میں اور صبا بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی تھیں۔ آپ تنہا کیوں بیٹھتی ہیں؟ میں نے دل میں آئے سوال کو زبان دی۔ مجھے تنہائی اچھی لگتی ہے، وہ سنجیدگی سے۔ مجھے بھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں مسکرا دی۔
تم نے کبھی محبت کی ہے؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، ہاں میں نے اسباب میں گردن ہلائی۔ وہ کون تھا؟ تھا کیا مطلب؟ الحمدللہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ زور سے ہنسی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔